بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، قرآن و حدیث اور انسانی علوم کے مطالعہ اور اسٹڈی سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کے لیے سب سے بڑی چیز اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ عمل یہ ہے کہ وہ معرفت نفس حاصل کرے، یعنی سکسیسفل بگننگ آف لائف از ڈسکورنگ ون سیلف اور ریئلائزنگ ون سیلف اور نوئنگ ون سیلف۔ کامیاب زندگی کا آغاز دراصل اپنے آپ کو دریافت کر لینے اور معرفت نفس میں ہے۔ لہذا مشہور عربی مقولہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی he who knows himself knows God، یعنی جس نے اپنے آپ کو دریافت کر لیا، جس نے اپنے آپ کو جان لیا، اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ یعنی خدا کی دریافت بھی خود انسان کی اپنی ذات کی دریافت اور اپنے آپ کو جان لینے میں ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے آغاز میں جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ نو دائی سیلف، یعنی اپنے آپ کو جانے، اپنی دریافت کرے۔ جب آپ پروفٹس کی ہسٹری پر غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ تقریباً تمام پیغمبروں نے نبوت ملنے سے پہلے اپنے آپ کو اسی سفر، اپنے آپ کو اسی راستے کا مسافر بنایا۔ مثال کے طور پر پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ رات کی تنہائیوں میں آسمان کے اوپر دیکھتے، غور و فکر کرتے اور پھر خود سے سوال و جواب کرتے۔ یہی ہمیں جیسس کرائسٹ کی لائف سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے سالوں آپ نے اپنے آپ کو جاننے میں اور حقیقت کی دریافت میں لگایا۔ فائنل پروفٹ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے بھی ہمیں یہی کلو ملتا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس سے پہلے پیغمبر اسلام اپنے شب و روز اور ڈے اینڈ نائٹ اکثر غار حرا میں گزارا کرتے تھے۔ آپ اپنے ساتھ ستو اور پانی لے لیتے اور غار حرا میں چلے جاتے اور پھر وہاں جا کر آپ اپنے سیلف پر سوچتے، حقیقتوں پر سوچتے اور مسلسل غور و فکر کرتے رہتے، کانٹمپلیشن کرتے، اور جب آپ کا سامان یعنی ستو اور پانی وغیرہ ختم ہوتا تب پھر وہاں سے آپ لوٹتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آغاز ہی میں اپنے آپ کو اپنے نفس کی معرفت میں لگائے، یعنی ریئلائزیشن آف ون سیلف میں لگائے، وہ اپنی دریافت کرے، اپنی ڈسکوری کرے۔ اس سلسلے میں مجھے ایک اسٹوری بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ اسٹوری ایگل اور چکن کے حوالے سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایگل کے انڈے کو چکن کے دربے میں رکھ دیا گیا۔ چکن نے اس انڈے کو ہیچ کیا، سیا، پھر اس انڈے سے ایک ایگل نکلا۔
وہ ایگل مستقل اسی چکن کے ساتھ رہا، اسی چکن کے ساتھ پرورش پائی، لہٰذا اس کے اندر تمام بیہیویئر اور تمام ہیبٹ چکن کی آ گئی۔ جس طرح چکن اپنا کھانا کھاتی ہے، ٹھیک اسی طرح وہ بھی اپنے کھانے کو زمین سے کریت کر نکالنے لگا اور اسی طرح کی ایکٹیویٹی کرنے لگا۔ ایک دن ایگل نے آسمان میں ایک اور ایگل کو فلائی کرتے ہوئے دیکھا۔ ایگل نے چکن سے سوال کیا، "Who is that?" وہ کون ہے؟ چکن نے جواب دیا کہ "That is an eagle." وہ ایگل ہے، وہ بہت ہی اسپیشل برڈ ہے، وہ بلندی پر فلائی کرتا ہے، بٹ یو آر اے چکن، یو آر جسٹ اے چکن، یعنی تم ایک مرغی ہو، تم بس ایک مرغی ہو۔ مطلب یہ تھا کہ تم اس کی طرح نہ اڑ سکتے ہو اور نہ اس کی طرح کے کیریکٹرسٹکس تمہارے اندر آ سکتی ہیں۔ ایگل نے سمجھا کہ میں ایسا ہی ہوں، لہٰذا ایگل چکن بن کر پیدا ہوا اور چکن ہی بن کر وہ مر گیا۔ یہ سٹوری ہمیں بتاتی ہے کہ ڈسکورنگ ون سیلف، یعنی اپنے آپ کو دریافت کرنا کتنا زیادہ اہم ہے، کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جب تک ایک انسان اپنی دریافت نہ کر لے، وہ ایک کامیاب سفر کا آغاز نہیں کر سکتا ہے، وہ آخری حقیقت اور فائنل ریئلٹی اور ٹروتھ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ فائنل ٹروتھ تک پہنچنے کے لیے لازمی طور سے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو جانے، اپنی دریافت کرے۔ یہیں سے دراصل کسی کو رائٹ اینگل آف ویژن ملتا ہے، یعنی صحیح زاویہ نگاہ۔ جب ایک آدمی خود کو دریافت کرتا ہے تو پھر وہ حقیقتوں کی دریافت کا سفر شروع کرتا ہے، پھر وہ فائنل ٹروتھ کی طرف جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ who am I? Why have I been created here? Who has created me? And what is the purpose of my life? مجھے کس نے اس ارتھ پلانٹ پر پیدا کیا؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میرے اندر کون سی صلاحیتیں اور پوٹینشیلز ہیں جن کو میں ایکچول بنا سکتا ہوں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات، ان تمام کوشچنز کے آنسرز کسی انسان کو حقیقی معرفت نفس کے بعد ہی مل سکتا ہے، جب ایک آدمی اپنی ڈسکوری کرے، اپنے آپ کو دریافت کرے۔ مشہور اسلامی تھنکر اور شاعر اور پوئٹ علامہ اقبال نے یہ بات اپنے مشہور کلام میں اس طرح کہی کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اس کلام کے اس شعر میں بھی علامہ اقبال نے یہی بات کہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے من میں ڈوبے، وہ اپنی دریافت کرے، اپنے سیلف کو جانے۔ تو جب وہ اپنے سیلف کو جانے گا، اپنی دریافت کرے گا، تبھی وہ حقیقت اعلیٰ تک پہنچے گا، وہ ہائر ٹروتھ تک پہنچے گا، وہ ہائیسٹ ٹروتھ تک پہنچے گا۔ بغیر معرفت نفس کے، بغیر ڈسکورنگ ون سیلف کے، بغیر اپنے آپ کو جانے ہوئے کوئی آدمی نہ تو اس دنیا میں میننگ فل لائف گزار سکتا ہے اور نہ ہی وہ حقیقت اعلیٰ یعنی فائنل ٹروتھ تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اس معاملے کو بہت زیادہ سیریسلی لے۔ یہ ایک انسان کے لیے بہت زیادہ سیریس معاملہ ہے
موجودہ زمانے میں سائیکولوجی کے میدان میں بہت زیادہ تحقیق اور ریسرچ ہوئی ہے۔ ان تحقیقات اور ریسرچز میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے اندر اتھاہ پوٹینشیل ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو دریافت کر لے تو پھر وہ اس دنیا میں وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور جہاں اسے فی الواقع ہونا چاہیے۔ ہر انسان کو اس کے کریٹر نے ایگل بنا کر پیدا کیا ہے تاکہ وہ بلندی پر پرواز کرے، لیکن یہ انسان ہے جو اپنے آپ کو چکن بنا کر ہی زندگی گزارتا ہے اور پھر اسی طرح یہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایک مشہور سائیکولوجسٹ نے یہ کہا ہے کہ میں نے انسان کی نفسیات کا پوری زندگی مطالعہ کیا، پوری زندگی اسٹڈی کی۔ ان اسٹڈی کے نتیجے میں میں جہاں پہنچا وہ انسان کی حیرت ناک خصوصیات اور کیریکٹرسٹکس ہیں۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ one of the wonder-filled characteristics of human being is their power to turn minus into plus۔ یعنی انسان کی حیرتناک خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے مائنس کو پلس میں کنورٹ کر سکتا ہے۔ یہ انسان کے پوٹینشیل کا معاملہ ہے، یہ انسان کی حقیقت کا معاملہ ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنی دریافت کرے، اپنے آپ کو ڈسکور کرے۔ اسی بات کو ایک اور دوسرے اسکالرز جن کا نام ولیم جیمز تھا، بات کو اس طرح کہا کہ one of the greatest discovery of my generation is that human beings can alter their life by altering their attitudes of mind۔ یعنی انسان اپنے ایٹیٹیوڈس آف مائنڈ کو بدل کر اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور یہ موجودہ زمانے کی سب سے بڑی ڈسکوری ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنی دریافت کرے۔ اپنی دریافت کے بعد ہی کسی انسان کے لیے، کسی انسان کی زندگی کا صحیح آغاز ہوتا ہے، اسے رائٹ اینگل اور ویژن ملتا ہے، اس کے اندر صحیح تھاٹ پروسیس شروع ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو سیلف ڈسکوری یا پھر اپنے ریئلائزیشن کے سفر میں اپنے آپ کو کیسے ڈالے؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے اپنے آپ کو سنجیدہ اور سنسیئر بنانا، یعنی اس بات کی اہمیت کو سمجھنا کہ یہ میرے لیے سب سے اہم کام ہے کہ میں اپنے آپ کو جانوں اور حقیقت اعلیٰ کا مسافر بناؤں۔ قرآن و حدیث پر غور کرنے سے، سائنس کے مطالعہ سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، میں ان میں سے 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو ہمیں معرفت نفس اور حقیقی معرفت کا مسافر بننے میں مددگار ہوگا۔ اس سلسلے میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ٹریڈیشن اور حدیث پر غور کیجیے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر انسان اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے،
ہر انسان اپنی نیچر پر پیدا ہوتا، مطلب یہ ہے کہ ہر انسان ایگزیکٹلی اسی طرح پیدا ہوتا ہے جس طرح خالق کائنات اور کریٹر آف دی یونیورس نے چاہا اور چاہتا ہے۔ ہر انسان اپنے اندر رائٹ نیچر لے کر پیدا ہوتا ہے، رائٹ اینگل آف ویژن لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ دراصل اس کا انوائرنمنٹ ہے، ماحول ہے، جو اس کو صحیح فطرت سے ڈیریل کر دیتا ہے۔ اب ایک اور دوسری حدیث پر غور کیجئے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، دلوں کو زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے جبکہ اس پر پانی گر جائے۔ پروفٹ آف گاڈ، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ او پروفٹ آف گاڈ، تو پھر ہم اپنے آپ کو اس سے کیسے بچائیں، اس کا علاج کیا ہے؟ پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کا خوب مطالعہ کرو۔ اس حدیث میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیچرل فینومینن کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان دراصل صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ انسان اپنے اندر یقیناً ایک ٹریزر لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک پاور ہاؤس ہے، وہ صحیح فطرت پر ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر اس کی سوسائٹی کے اثرات پڑتے ہیں، سوشل امپیکٹس پڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ کنڈیشنڈ ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس معاملے میں وہ بہت زیادہ باہوش ہو، بہت زیادہ باہوش ہو۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنے استاد حضرت مولانا وحید الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا اور ان کے پاس بیٹھتا، تو ایک بات وہ اکثر بولا کرتے تھے، اور وہ یہ کہ نو یور سیلف، ڈسکور یور سیلف۔ یہ بات وہ اکثر بولا کرتے تھے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جانیے، یہی دراصل زندگی کا صحیح آغاز ہے۔ اس حدیث میں دراصل ایک سوشل فینومینن کو بتایا گیا۔ سائیکولوجی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے مائنڈ کے دو بڑے حصے ہیں، ایک کانشس مائنڈ اور دوسرا سب کانشس مائنڈ۔ یعنی انسان کو جو مائنڈ ہے وہ تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے دو ڈیفرنٹ لیول ہیں جو دونوں بالکل ڈیفرنٹ انداز میں کام کرتے ہیں۔ ایک پارٹ یا ایک لیول کا نام ہے کانشس لیول، اور دوسرے لیول کا نام ہے سب کانشس لیول۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم جو چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم چیزوں پر جو غور و فکر کرتے ہیں، ہمیں جو ایکسپیرینس ہوتا ہے، یہ سب کچھ دراصل کانشس مائنڈ سے ہوتا ہے۔ ہمارا کانشس مائنڈ دراصل تھنکنگ مائنڈ ہے۔ ہم جس انداز میں چیزوں پر سوچنا شروع کرتے ہیں، چیزوں کو جس طرح سے لیتے ہیں، یہ سب دراصل کانشس مائنڈ سے ہوتا ہے۔ دوسری طرف سب کانشس مائنڈ دراصل سیٹ آف ایموشنز اور میموری ہے۔ کانشس مائنڈ سے جو کچھ ہم ریسیو کرتے ہیں، وہ سب کچھ جا کر سب کانشس مائنڈ میں اسٹور ہوتا ہے۔ کانشس مائنڈ سینس آرگنز کے ذریعہ کام کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم چیزوں پر آبزرو کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں کانٹمپلیشن اور تھنکنگ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کانشس مائنڈ کرتا ہے سینس آرگنز کے ہیلپ سے۔ یہ آبزرویشنز، ایکسپیرینسز
یہ سب کچھ کانشس مائنڈ کرتا ہے۔ جو کچھ کانشس مائنڈ کے تھرو ہم نے ریسیو کیا، جس انداز میں بھی سوچا، یہ سب کچھ سب کانشس مائنڈ میں ایز اٹ از جاتا ہے۔ اس طرح کانشس مائنڈ ایک کاؤز ڈیولپ کرتا ہے اور سب کانشس مائنڈ اسی کے نتیجے میں ایک ایکشن کرتا ہے۔ اس سے ایک بہت بڑی حقیقت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم گڈ وے میں سوچتے ہیں تو ہمارے سب کانشس مائنڈ میں گڈ وے اسٹور ہوگا، اور پھر آپ گڈ وے میں بیہیو کریں گے۔ اگر آپ ہیٹریڈ انداز میں سوچتے ہیں تو پھر ہیٹ آپ کے سب کانشس مائنڈ میں اسٹور ہوگا، پھر آپ ہیٹ کے انداز میں سوچیں گے۔ آپ پیس، ہارمونی، پیس آف مائنڈ، پروسپیریٹی، سکون کے انداز میں سوچیں گے تو آپ کے سب کانشس مائنڈ میں سب کچھ اسی انداز میں اسٹور ہوگا، اور پھر یہیں سے وہ ریفلیکٹ ہوگا۔ تو اس سے ہمیں ایک بہت بڑی دریافت ہوتی ہے کہ ہمارا مائنڈ چیزوں کو پرسیو کرتا ہے اور پھر اسی پرسیپشن کی بنیاد پر ایکٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک انسان کے لیے بہت بڑی ڈسکوری ہے۔ ہمارے مائنڈ کا معاملہ دراصل ایک گارڈن کی طرح ہے، اور ہمارا معاملہ ایک گارڈنر کا ہے۔ تو جس طرح ایک مالی اپنے گارڈن میں جو کچھ بوتا ہے وہ اسی کا پھل اور فروٹ پاتا ہے۔ اگر آپ روز سیڈ بوئیں تو اس سے آپ گیندا کا پھول نہیں پاتے ہیں۔ اگر آپ زمین پر پمکن کا سیڈ بوئیں تو آپ اس سے کوئی دوسرا فروٹ نہیں پاتے ہیں، آپ اس سے ایپل نہیں پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ زمین کے اندر جس چیز کا بیج بوتے ہیں آپ اسی کے پلانٹ اور فروٹس کو پاتے ہیں۔ ٹھیک یہی معاملہ ہمارے برین کا ہے۔ سب کانشس مائنڈ کی مثال دراصل ایک سوائل کی طرح، ایک زمین کی طرح ہے، اور کانشس مائنڈ کا معاملہ ہے سیڈ کا۔ تو کانشس مائنڈ کے ذریعہ ہم جو سیڈ اپنے سب کانشس مائنڈ میں بوتے ہیں، ہماری پرسنالٹی کے ذریعہ وہی ظاہر ہوتا ہے۔ اس حدیث رسول میں یہی بتایا گیا ہے کہ انسان کے دلوں پر، دل سے مراد ہے مائنڈ، تو انسان کے مائنڈ میں، قلوب پر زنگ لگتا ہے۔ تو آدمی، پیغمبر اسلام نے اس کے لیے جو راستہ بتایا کہ خوب قرآن پڑھو، موت کو یاد کرو۔ تو موت کیا ہے؟ موت آدمی کے اندر ریئلسٹک اپروچ پیدا کرتی ہے۔ موت کی یاد آدمی کے اندر ریئلسٹک اپروچ پیدا کرتی ہے۔ قرآن آدمی کو رائٹ اینگل آف ویژن دیتا ہے۔ قرآن آدمی کو حقیقت اعلیٰ سے متعارف اور انٹروڈیوس کراتا ہے۔ قرآن ایک آدمی کو اس کا پرپس آف لائف اور میننگ آف لائف بتاتا ہے۔ تو قرآن کے مطالعہ اور موت کی یاد کے ذریعہ ایک انسان اپنے کانشس مائنڈ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایک سائیکولوجسٹ نے کہا ہے کہ کنٹرول آف کانشس مائنڈ ڈٹرمائنز دا کوالٹی آف لائف، یعنی ہماری کوالٹی آف لائف کو کانشس مائنڈ کا کنٹرول ڈٹرمائن کرتا ہے۔ یعنی ہم کانشس مائنڈ کو جس طرح استعمال کریں ٹھیک اسی طرح ہماری کوالٹی آف لائف ہوگی۔ یہی بات اس حدیث رسول میں ملتی ہے۔ تو یہ ایک کام ہوا کہ ہم یہ دریافت کرتے ہیں کہ ہماری جو پرسنالٹی ہے ہمارے کانشس مائنڈ پر ڈپینڈ کرتی ہے، کانشس اور سب کانشس مائنڈ پر ڈپینڈ کرتی ہے، اور ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم اپنے کانشس مائنڈ کو کس طرح استعمال کریں تاکہ ہمارا سب کانشس مائنڈ اسی کا ظہور کرے، اسی کو ایکسپریس کرے۔ حدیث رسول سے ایک دوسری چیز جو معلوم ہوتی ہے وہ ہے دوسرا طریقہ جو اس سلسلے میں معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں
کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، یعنی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، یعنی کوئی بھی اوکیزن ہوتا تو آپ اللہ کو یاد کرتے۔ دیکھیے، خدا کی یاد ایک انسان کو اس کی اصل حقیقت بتاتی ہے۔ خدا کی یاد ہمیں بتاتی ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، خدا آل پاورفل ہے اور ہم آل پاورلیس ہیں۔ خدا قادر مطلق ہے اور ہم عاجز مطلق ہیں۔ خدا تمام کائنات پر کنٹرول رکھتا ہے اور ہمیں خود اپنی ذات پر بھی کنٹرول نہیں ہے۔ خدا اگر چاہے تو ہمیں زندگی دے اور خدا چاہے تو ہماری زندگی کو ایک لمحے میں ختم کر دے۔ تو خدا کی یاد ایک انسان کو کٹ ٹو سائز بناتی ہے، یعنی اصل انسان بناتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر موقع پر خدا کو یاد کرتا رہے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے اسلامی تعلیم کے مطابق کہ ایک انسان جب اپنے آپ کو خدا کی یاد میں رکھتا ہے تو عین اسی وقت اس کو اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں دراصل قادر مطلق کی نگرانی میں ہے۔ قادر مطلق یعنی رب العالمین ہمیں واچ کر رہا ہے اور کل آخرت میں ہم اس کے لیے رسپانسبل ہیں۔ اس طرح ایک انسان اپنے تھاٹ پروسیس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو تیسری چیز اسلامی تعلیمات سے ملتی ہے جو ہمیں سیلف ڈسکوری اور رائٹ اینگل آف ویژن پانے میں مدد کرتی ہے، وہ ہے اپنا محاسبہ کرنا، اپنا انٹروسپیکشن کرنا۔ سیکنڈ اسلامک کیلف عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے جو دراصل اسلامی ٹیچنگز کا نچوڑ ہے۔ وہ کیا ہے؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، برنگ یور سیلف ٹو اکاؤنٹ بیفور یو آر ٹیکن ٹو دا اکاؤنٹ، یعنی اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ یہ قول صحابی ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں اپنے تھاٹ پروسیس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اسے ہمیشہ اپنا انٹروسپیکشن کرنا ہے، اپنے شعور یعنی کانشس مائنڈ کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارا کانشس مائنڈ رائٹ وے میں ورک کر رہا ہے یا رانگ وے میں ورک کر رہا ہے۔ اگر کانشس مائنڈ رائٹ وے میں ورک کرے گا تو ہماری پرسنالٹی رائٹ بنے گی، ہماری پرسنالٹی صحیح بنے گی۔ اگر ہم اپنے کانشس مائنڈ کے ذریعہ پھول کو ڈسکور کریں گے تو ہمارا سب کانشس مائنڈ پھول ہی کو پائے گا اور ہماری پرسنالٹی پھول ہی کا اظہار کرے گی۔ اگر کانشس مائنڈ کسی معاملے میں پیسفل میتھڈ کو اڈاپٹ کرتا ہے، پیسفل میتھڈ کے بارے میں سوچتا ہے، تو ہمارا سب کانشس مائنڈ انفیکٹ اسی کو ایکسپریس کرے گا۔ اگر ہمارا کانشس مائنڈ تمام ہیومنیٹی کے بارے میں کمپیشن اور لو کے انداز میں سوچتا ہے تو ہمارا سب کانشس مائنڈ لو اور کمپیشن ہی کو ایکسپریس کرے گا۔ اگر ہمارا کانشس مائنڈ صحیح معنوں میں حقیقت اعلیٰ اور فائنل ٹروتھ کو ڈسکور کرتا ہے تو سب کانشس مائنڈ دراصل اسی کا اظہار کرے گا۔ اس طرح ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعہ 3 امپورٹنٹ ویز اور طریقے معلوم ہوئے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو دریافت کریں اور پھر اپنی زندگی کا صحیح سفر جاری کریں، اور کس طرح ہم اپنے آپ کو دریافت کر کر اپنے آپ کو رائٹ ٹریک پر رکھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، سمری آف دا ٹاک یہ ہے
کہ کسی انسان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے معرفت نفس یعنی ریئلائزنگ ون سیلف، ڈسکورنگ ون سیلف کا مسافر بنائے۔ کوئی آدمی جب ریئلائزیشن آف ون سیلف کا مسافر بنتا ہے تبھی جا کر وہ حقیقی معنوں میں ریئلائزیشن آف گاڈ کا مسافر بنتا ہے۔ بغیر خود کی دریافت کیے ہوئے کوئی شخص صحیح معنوں میں خدا کی دریافت نہیں کر سکتا ہے۔ بغیر خود کو جانے ہوئے کوئی انسان حقیقت اعلیٰ کو ڈسکور نہیں کر سکتا ہے، فائنل ٹروتھ کو نہیں پا سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو معرفت نفس کا مسافر بنائیں، اور اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے اپنے آپ کو سنجیدہ بنائیں، سنسیئر بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔